ارے تو بھائی 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے ہو سکے تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس کو بھی بھیج دیں اور خود بھی اس ویڈیو پہ عمل کر لیں 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے چلانے جا رہا ہوں جس کے اندر خود مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کو 12 ربیع الاول کے دن یعنی جشن عید میلاد النبی کے دن آپ جانتے ہیں 26 تاریخ کو اسی مہینے کی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، جس میں مسلمان خوشیاں منانے والے ہیں، گھر کو سجانے والے ہیں، گلیوں کو سجانے والے ہیں، کوچوں کو سجانے والے ہیں، گلی گلی ڈگر ڈگر نگر نگر گاؤں گاؤں شہر شہر یہ سب کو سجانے والے ہیں۔ لیکن آج میرے پیارے آپ کے لیے بہت بڑا ایک تحفہ لے گا، ایک عمل بتانے والا ہوں آپ کو، میں نہیں بتانے والا، مفتی سلمان اظہری کی زبان سے آپ کو سنوانے والا ہوں۔ وہ لوگ بھی جو مفتی سلمان اظہری صاحب سے محبت کرتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو بھائی ان کے لیے بھی ضروری ہونے والی ہے ویڈیو شروع کر دی تو جانکاری پوری لے کر جائیں۔ مفتی سلمان اظہری کی زبان سے بتوانے والا ہوں آپ کو کہ حقیقت میں معاملہ کیا ہے، کون سے عمل کو آپ کو انجام دینا ہے، خاص طور سے 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی کے دن، تاکہ اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت کو آباد کر دے۔ دنیا میں بھی مزہ مزہ اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں اعلی مقام عطا فرما دے۔ یار پہلے ویڈیو دکھانے والا ہوں، دھیان سے مفتی سلمان اظہری صاحب کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں کچھ اور حقیقت بتاؤں گا، لیکن گزارش میں یہی کروں گا کہ اگر یوٹیوب پہ دیکھنا ہے تو حسان رضا آفیشیل، فیس بک پہ دیکھنا ہے شان رضا یونس، یہ ہمارے چینل ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں کیونکہ اچھے اور بہترین پیغام ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یار اور لوگوں کو تو کرتے ہو، یہاں پر آپ کی بات یا ہمارے گھر پریوار کی بات نہیں، اللہ رسول کے ساتھ کی بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں، پہلے دھیان سے ویڈیو دیکھیں بعد میں حقیقت بتاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک بات مجھے یاد آتی، ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا۔ میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول، میں ٹرین سے اتر رہا تھا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں، ساتھ جھنڈے کمکمے مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے۔ اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش ہوں۔ میں اتر رہا، اچانک ذہن میں بات آئی، کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے، مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر۔ ہم اتر رہے ہیں، دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا، اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو، سنت ہے یہ بھی۔ اور آج 12 ربیع الاول ہے، تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش، یہ بات کہا اور میں گزر گیا۔ ایک بوڑھی عورت دو بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی، اس کے پاس گئے اور کہا کہ اماں جی مجھے دو، میں اٹھا دوں۔ وہ پہلے تو گھبرائی، کہا کہ تو کیوں اٹھائے گا، تو کھلی ہے کیا ہے، میرا سامان کیوں نہیں دوں گی، نہیں دے رہی تھی، اور کیوں دے اجنبی کو، اس نے اصرار کیا اماں جی دے دو دے دو، اٹھا لوں گا۔ کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا، تو سامان لے کے بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس نے صاف صاف سمجھا، اماں جی بات یہ ہے آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا عمل دہراؤں، ان کے اخلاق پر عمل کروں اور میں ان کی روح کو خوش کروں۔ بوڑھی کے دل میں بات آ، لے لے بیٹا، تو تیرے نبی کی بات کر رہا ہے، تمہارا کوئی تہوار کا دن ہے، یہ کرنا ہے تو کرو۔ وہ شاپ پر لے کر کے گیا، اس کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا۔ یہ بات آئی گئی گزر گئی، ہم بھی تو سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی بات، 6 مہینے گزر جانے کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ بوڑھی عورت جس کا میں سامان اٹھایا وہ ابھی رابطے میں کانٹیکٹ میں ابھی آئی اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا 6 مہینے گزر گئے، اب تک میں تیرے نبی کا بایو ڈاٹا ہی پڑھ رہی ہوں، اب تک میں ان کے اخلاق ہی پڑھ رہی ہوں۔ کیوں؟ تیرے اس عمل نے مجھے اتنا متاثر کیا، اس زمانے کا کوئی جوان، ارے میرے بیٹے میرے پوتے نہیں آئے مجھے لینے، کسی اور کا بیٹا میرا سامان اٹھا رہا ہے، اس کے اندر اتنا اثر کہاں سے آیا؟ اور جب تو نے بتایا تیرے نبی کے عمل ہے، میں نے سوچا کہ اس نبی کو کیوں نہ پڑھوں، پڑھتے پڑھتے میں اس مقام پر پہنچ گئی۔ بتاؤ تیرا نبی کہاں ہے، میں بھی جاؤں غلامی میں شامل ہو جاؤں۔ دیکھ لیا مسلمانوں، ویڈیو کے اندر دیکھ لیا آپ نے کہ ایک نوجوان جو ٹرین کے اندر جا رہا تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس سے پوچھا، مفتی سلمان اظہری صاحب سے اس نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل کیوں نہ بتا دیں جس سے میرے آقا محمد رسول اللہ سب سے زیادہ متاثر ہو، سب سے زیادہ خوش ہوں۔ کمکمے، لائٹیں، گھر کو سجانا، یہ تو سب کرتے ہیں۔ اس نوجوان سے مفتی سلمان اظہری نے کہا ایک کام کر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بوڑھوں کی کمزوروں کی مدد کرنا بہت اچھا لگتا تھا، یعنی بوڑھوں کا بوجھا اٹھا کر ان کے گھر پہ پہنچانا، تو اس کام کو کیوں نہیں کرتا؟ اس نے ایک کام کرا کہ ٹرین کے باہر کھڑا ہو گیا کہ کوئی بوڑھی
बूढ़ी औरत या बूढ़ा मर्द आएगा, उसका सामान उठा के घर तक पहुंचा दूंगा। एक बूढ़ी औरत जब ट्रेन से बाहर निकली, वो नौजवान पहुंचा, जाके कहने लगा कि अम्मा जान आप मुझे अपना साजो सामान दे दें, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। बोले बेटा तू क्यों पहुंचाने वाला है? बोले आप दे दें मुझे जब मैं आपसे जिद कर रही हूँ। बोले क्यों, आपका चोर है, लेके भागेगा, क्या करेगा, क्योंकि माहौल है ऐसा भाई, कोई क्यों किसी की मदद करेगा भाई। तो उसने कहा कि नहीं, आज मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद का दिन है, उन्हें खुश करने के लिए, क्योंकि मेरे आका पसंद फरमाते थे बूढ़े औरतों का, बूढ़े मर्दों का, कमजोरों की मदद करना, इस वजह से मैं करना चाहता हूँ। उसने कहा बेटा अगर तेरा कोई त्योहार का दिन है, ठीक है, तू अपना काम करना, उठा पहुंचा दे। तो उसने जाकर पहुंचा दिया। 6 महीने के बाद में वो नौजवान खुद मुफ्ती सलमान अजहरी को मिलता और कहता कि हजरत इतना बड़ा इसका असर। वो बूढ़ी औरत 6 महीने के बाद मेरे पास पहुंची और कहने लगी कि बेटा जब से तूने मेरे साथ इस कारनामे को अंजाम दिया है, मैंने मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ती चली गई, क्योंकि मैं इसलिए मुतासिर हुई कि आज के इस पुरफिदन दौर के अंदर, जहाँ मेरे बेटे खुद मेरा सामान नहीं उठाते, मेरे पोते खुद मेरा सामान नहीं उठाते, कौन नौजवान है कि अपने नबी को खुश करने के लिए, और इसके नबी इस काम को करते हैं। यहाँ तक जब मैं पढ़ती चली गई तो आज मेरी हालत हो गई कि पता तेरे नबी कहाँ है, मैं उनकी गुलामी में शामिल होना चाहती हूँ। बात समझ में आ गई? मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन लोगों की मदद करें, घर वगैरह कुछ सजाए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन लोगों की मदद करें, बूढ़ों की मदद करें, बुजुर्गों की मदद करें, कमजोरों की मदद करें, बच्चों की मदद करें, और ऐसा काम करके मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुश करें, खुद भी अमल करें, दूसरों को भी दिखाएं ताकि वो भी अमल कर सके, और अपनी राय जरूर रखें कि बताओ मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की ईद मिलादुन नबी वाले दिन कौन कौन है जो इस कारनामे को अंजाम देने वाला है मेरे प्यारे। और जैसा मैंने कहा, यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी आप हमें देख रहे हैं, अच्छी अपडेट के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। अस्सलाम वालेकुम।